شکریہ آپ سب لوگوں کے آنے کا. اور آج کا جو ہمارا بکار ہے اس میں ہم الہان نیاز صاحب کی کتاب ہے دا کلچر آف پاور اینڈ گورننس جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور ہم نے پیچھے جب 2 کتابیں ڈسکس کیں تو اس میں یہی بات آئی کہ ہم فارنرز کی بکس ڈسکس کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ جو عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی باڈی آف نالج میں بکس اور ریسرچ جو ہے وہ پبلش اس کوالٹی کی نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے تھی. لیکن کچھ تھوڑے سے ہمارے لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھا لکھا بھی ہے, اور اس میں سے آئی تھنک ہسٹورینز میں سے الہان نیاز صاحب کا بڑا اچھا کام ہے. اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے ہمارے اگر پاکستان کے بہت سارے موجودہ حالات جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا انالیسس انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم آخر ادھر تک کیسے پہنچے ہیں. اور وہ جو ہمارا اس ریجن میں کلچر آف پاور اینڈ گورننس رہا ہے وہ انہوں نے ٹریس کیا ہے اس میں بیفور کرائسس سے لے کے وہ آگے چلتے گئے ہیں. اور آگے آ کے انہوں نے مغل امپائر پہ تھوڑا زیادہ فوکس کیا ہے, اس کے بعد برٹش جو ہے کلونیلزم کے ایکسپیرینس پہ, اور اس کے بعد سے پاکستان کی ساری ہسٹری جو ہے وہ ٹریس کی ہے کہ آخر یہ ریجن جو ہے یہ گورن کیسے ہوتا رہا. تو اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ میری نظر میں کتاب ہے. تو ہم اپنی ڈسکشن جو ہے عمر ریاض صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. عمر صاحب, ہم ہمیشہ جب کتاب کے بارے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں تو اس لیے اس وقت ایگری کیا کہ ہم آج کل بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں گورننس ٹھیک نہیں ہے, اوور دا ٹائم ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے. دس از واٹ وی آفٹن ٹاک اباؤٹ. تو اس وقت میری نظر میں تو یہ کتاب اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پاکستانی آتھر ہے جنہوں نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے, ٹریس کیا ہے. تو آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ جب ہم سلیکٹ کر رہے تھے تو آپ کی نظر میں وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈسکس دس بک. ہاں جی, میرے لیے بڑی اہم تھا کہ میں جب بھی کوئی چیز, کوئی بندہ کانسیپٹ کوئی لے کر آتا ہے نا پبلک ڈومین میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں گورننس, مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب ایگزیکٹ ہوگا, لیکن ہر بندے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کسی چیز کا مطلب ضرور ہوتا ہے. تو اگر اکثر کوئی بندہ پوچھے, کہتے ہیں گورننس ٹھیک نہیں ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں گورننس کا مطلب کیا ہے. تو وہ ان کے ذہن میں کوئی مطلب ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ہی پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ گورننس کیا چیز ہے. تو جب ہم پاور کہتے ہیں پاور کیا چیز ہے, جب ہم کلچر کہتے ہیں کلچر کیا چیز ہے. تو یہ سارے سوالات وہ ہیں جو ہمارے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں جو سٹیزن اور اسٹیٹ کا تعلق ہے. تو اس حوالے سے یہ کتاب سب بہت ہی اہم ہے. اس نوعیت کی کتابیں بڑی کم ہیں, اور اسپیشلی جن کا اتنا واسٹ سویپ ہے, یعنی ہسٹری کو لے کر کنٹمپرری ایشوز کے ساتھ ملانا. دوسرا جو میں بتانا چاہوں گا, جس طرح ہم جو مصنف ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, الہان نیاز صاحب سے ملاقات سے پہلے بھی جو میں خصوصاً ان سے متاثر تھا, میں قائد یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, وہ سینئر بھی رہے ہمارے, لیکن ملاقات نہیں ہوئی, کہ وہ تھورو بریڈ پاکستانی ریسرچر ہیں. یعنی انہوں نے ماسٹر بھی یہاں سے کیا, انہوں نے ایم فل بھی یہاں سے کیا, انہوں نے پی ایچ ڈی بھی یہاں سے کی, اور انہوں نے وہ کام پروڈیوس کیا ہے جو ابھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. ان کی جو لیٹسٹ میرا خیال ہے وہ لیٹسٹ کتاب ہے اولڈ ورلڈ ایمپائرس, جو سینٹرل ایشیا کے اوپر ہے. وہ ابھی باہر بھی اس کے ایڈیشن کئی نکل چکے ہیں. تو ان وے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوالٹی اسکالرشپ پروڈیوس کرنی ہے تو آپ نے مہر کہیں باہر سے لگوانی ہے, اور اگر آپ کی باہر سے مہر نہ لگی تو آپ شاید مستند ریسرچر شاید نہ سمجھے جائیں. لیکن الہان انہوں نے یہاں سے ثابت کیا, اور اس روایت کو آگے لے کر گئے جو ہمارے ایک اور سب کے اس ملک کے بڑے استاد تھے ڈاکٹر احمد حسن دانی, کہ وہ بھی کبھی مطلب اس طرح سے ان کا کام باہر پڑھایا جاتا ہے, لیکن وہ خود بنارس یونیورسٹی سے لے کر یہاں تک جو ہے نا انہوں نے وہ ریسرچ پروڈیوس کی. تو ایک طرح سے ہمیں, میں سمجھتا ہوں, فخر کرنا چاہیے. ایسے ہم بڑے سیلیبریٹ کرتے ہیں سرکاری افسروں کو اور پولیٹیشنز کو, ہمیں ایسے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جو کہ ایسا کام پیدا کرتے ہیں جو ہم کہیں پریزنٹ کر سکیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایشو کی بات کریں تو اس میں جو ریلیونس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب آج ہمارے ہاں گورننس کا کرائسس ہے. آج بھی جو ایشو ہے اس ملک میں وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ افیکٹولی آرڈر اور ڈلیوری اور سروسز نہیں دے سکتے. تو اس کی کوئی وجہ فوری نہیں ہے, اس کی وجہ پرانی ہے. تو یہ کتاب اس کی وجوہات پر. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے کہ عمر صاحب آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارا یہ بک والا آر رکھنے کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ ہم آتھرس کو بھی انٹروڈیوس کروائیں, اور ان آتھرس کی ہم تو ایک کتاب لے کے ان کی اٹھا رہے ہیں نا,
ہاں جی، تو اور لوگ الہان نیاز صاحب کی اگر بکس پڑھنا چاہیں، ان کے آئیڈیاز کو جاننا چاہیں، تو آپ لوگ ان کی باقی کتابیں بھی پڑھیں. سو دیٹس آلسو امپورٹنٹ جو ہے کہ ہماری نظر میں یہ الہان نیاز صاحب کو بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں، ان کو پرسنلی بھی جانتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. جی سو بالکل. بڑا اکثر لوگوں نے ہو سکتا ہے نہ ان کی بک پڑھی ہو، تو آئی تھنک دس از امپورٹنٹ کہ ہم ان کی بک کو انٹروڈیوس بھی کروائیں. سو ہم تھوڑا سا آگے ذرا اس کو چلتے ہیں، تھوڑا کرونولوجیکل ہم سٹارٹ والا ایک اوور ویو رکھتے ہیں. اور اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے کی نا گورننس والی بات، تو اس کی ڈسپائٹ مینی ڈیفینیشن جو سرکولیٹ کرتی ہیں، جو مجھے ایک آپ اس پہ کریکٹ کیجئے گا، جو مجھے سمجھ آئی، جو دا وے ہی ہیز ڈیفائنڈ گورننس اس ساری بک میں اور اسٹارٹ سے لے کے ابھی تک، انہوں نے کہا کہ جو رولرز ہوتے ہیں وہ اپنی پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بنیادی فرق جو ہے نا میری نظر میں اس بات کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ریجن میں پرٹیکولرلی جو حکمران رہے انہوں نے پاور ایکسرسائز کیسے کی. پاور ایکوائر کرنے کو بھی ابھی تھوڑی دیر چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ فوکس جو کیا ہے وہ پاور ایکسرسائز کرنے. آپ اس کے چونکہ آپ نے وہ پوائنٹ ریز کیا تھا، تو آپ یہ بتائیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی نظر میں جو سارا گورننس کا ہے دس از مور اباؤٹ ایکسرسائزنگ دا پاور، وہ یہ کیسے؟ بالکل. میں صرف اس میں اس کو اس کتاب کے تھیسس میں فٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کتاب کا تھیسس ہونا چاہیے، خصوصاً جو تحقیق کا نتیجہ ہو. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خصوصاً جو افسران جو کتابیں لکھتے ہیں نا، وہ زیادہ تر اپنی تعریف میں ہوتی ہیں، یا وہ اینیکڈوٹل ہوتی ہیں، یا امپریشنسٹک ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک میجر تھیسس کو مس کرتی ہیں. تو چونکہ یہ تحقیق کا نتیجہ ہے تو اس لیے اس کا ایک میجر تھیسس ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کرٹیک بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے ایگری بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تھیسس یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ ایک کانٹیننٹل بیوروکریٹک امپائر ہے. کانٹیننٹل بیوروکریٹک جو امپائر ہے، میں اس پہ تھوڑا سا بعد میں بات کروں گا کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا تھا اس کو مزید، لیکن فی الحال ہم اسی تھیسس کو لیتے ہیں جو میں ایز اے ریڈر کہہ رہا ہوں، کوئی ایز ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا، کہ کانٹیننٹل بیوروکریٹک امپائر جو ہے اس کے کچھ 7-8 خصوصیات ہیں، خوبیاں نہیں خصوصیات. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہائیلی سینٹرلائزڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رولر اور اسٹیٹ انسیپریبل ہیں، یعنی جو رولر ہے وہی اسٹیٹ ہے، جو رولر اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک ہے. تیسرا یہ کہ جو ریاست کے وسائل ہیں وہ رولر کے وسائل ہیں، یعنی وہ اس کے ریسورسز ہیں، وہ اس کو جیسے مرضی ڈسٹریبیوٹ کرے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس ڈسٹریبیوشن میں ریسورسز کی بھی اور پاور کی، بالکل آپ نے جو صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس دوران اس کا جو عمل ہے وہ ایک آربٹریری ہے. یہ سارے عمل میں ایک آربٹریرینیس پائی جاتی ہے، اور اس آربٹریرینیس کے نتیجے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ایڈیوکریسی. ایڈیوکریسی کچھ سال پہلے ڈکشنری میں شامل ہوا ہے لفظ، جس کا مطلب از رول بائی ایڈیٹس، بٹ اٹس ناٹ ایڈیٹس ایز سچ جو کہ بیوقوف لوگ ہوں، بٹ اٹ از رولڈ بائی پیپل ہو آر مووڈ بائی سیلف انٹرسٹ. تو یہ کانٹیننٹل بیوروکریٹک امپائر جو تھی یہ ہمارے ہاں چندر گپت موریہ سے لے کر آگے تک یہ چلتی رہی. اور جو مغل امپائر تھی جس کو یہ تیمورید امپائر لکھتے ہیں، وہ بھی ان خصوصیات کی حامل تھی. یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی ناکام ریاست تھی، اس کے اندر کچھ کامیابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر سروائیو کی، لیکن وہ ان بنیادی خصوصیات کی حامل تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے تھیسس. اس تھیسس میں گورننس بھی وہ کر رہے تھے، ظاہر ہے اس گورننس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ آرڈر بھی تھا، اور جب تک ان کو کمپٹیشن فیز نہیں کیا ان کی منوپلی بھی رہی اسٹیٹ کے اوپر. لیکن بنیادی تھیسس یہ ہے کہ کانٹیننٹل بیوروکریٹک امپائر جو سینٹرلائزڈ آربٹریری رولر کی ومز کی ڈریون تھی وہ چل رہی تھی. اور جب 1947 آ گیا اور ہمارے ہاتھوں میں ہماری اس پہ ہم آتے ہیں تقدیر آئی تو پھر ہم واپس چلے گئے ادھر. لیکن اس سے پہلے تھوڑا 1947 والا پہلے جو ان کا تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریجن جو ہے جیسے آپ نے بتایا یہ کانٹیننٹل بیوروکریسی تھی، سینٹرلائز پاور تھی، رولر اور اسٹیٹ میں جو ہے وہ ڈفرینس بھی نہیں تھا، ریسورسز بھی ان کے تھے، کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا
کہ ہم سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا, ہم ریجن کو رول کیسے کریں ہاں, گے, لیکن وہ چینج ہو جاتا آربیٹریری. ہاں, ٹھیک ہے, وہ سسٹم کہیں نہ کہیں جیسے انہوں نے منصب دار رکھے ہوئے تھے, باقی چیزیں تھیں, وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا تھا, لیکن وہ آربیٹریرینس بہت تھی کہ وہ جب مرضی جیسا مرضی جس کو چینج کر دیا, جب ہٹانا ہو اس کو ہٹا دیا, کسی کو لگانا ہے نواز دیا, کسی سے خوش ہو گئے اس کو جو ہے وہ عطا کر دیا, جس سے ناخوش ہوئے اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. سو دیز تھنگز ور ہیپننگ ان دا, ابھی ہم الہان نیاز صاحب کے تھیسس پہ چل رہے ہیں, دا وے ہی ہیز ایکسپلین تھنگس. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم پچھلی ڈسکشن میں زیادہ نہیں جاتے, ہم جب کویسچن اینڈ آنسر کریں گے, اگر زیادہ انٹرسٹ ہوئی ہم اس پہ جائیں گے, لیکن مجھے اس میں نا بہت زیادہ انٹرسٹ تھی جو انہوں نے ٹرانزیشن بتائی مغل تیمورید امپائر سے برٹش امپائر کی, اور برٹش سے جو پاکستان میں آئے, تو اس کے بعد والا جو فیز ہے, لہٰذا ہم زیادہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو برٹش جب آئے تو الہان نیاز صاحب جو ہیں وہ انگلش انلائٹنمنٹ سے بہت زیادہ متاثر ہیں, ان کے لیگل سسٹم سے بہت زیادہ متاثر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جیسے میگنا کارٹا سے جو ہے وہ آغاز ہوا تھا, اور اس وقت سے لے کے انہوں نے رولرز کی پاور کو ریسٹرکٹ کیا, پارلیمنٹ کو پاورز دیں, لاز بنائے, اور اس کے مطابق گورن ہو رہا تھا. پریڈکٹیبلٹی تھی لا میں, آربیٹریرینس نہیں تھی, اور ایک بڑی اسٹرگل جو ہے وہ ایک چل رہی تھی بٹوین دا رولنگ ایلیٹ اور جو مڈل کلاس بھی تھی اس کی, آپ اپر مڈل کہہ لیں, مڈل کہہ لیں. سو وہ کہتے ہیں کہ جب برٹش آئے تو انہوں نے وہی سسٹم جو ہے وہ یہاں بھی آ کے نافذ کیا, اور اس سسٹم سے جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا آربیٹریرینس, وہ ریڈیوس ہو گئی. انہوں نے سول سروس کی بات کی, انہوں نے آئی پی ایس کی بات کی, آئی سی ایس کی بات کی. تو وہ میجر کیا چینجز تھیں اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ جو برٹش نے انٹروڈیوس کی, جو کانٹریری ٹو دا پریویس ایکسپیرینس ان دس ریجن رہی ہیں. ہاں جی, جو ان کی بہت, اب سارے لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ یقیناً جانتے ہوں گے, ہم بچپن میں بھی یہ پڑھتے ہیں ان کا کیا فرق تھا, باقیوں کا کیا فرق تھا, لیکن صرف اگر گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بنیادی طور پہ ایک امپرسنل گورننس انٹروڈیوس کی, اور جو ان کی اسٹیٹ تھی اس کو کہا گیا واز اسٹیٹ آف لاس. اسٹیٹ آف لاس, تو اسٹیٹ آف لاس میں جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی انیکٹمنٹ, پھر دوسرا کام ہوتا ہے اس کی کوڈیفیکیشن, پھر تیسرا کام ہوتا ہے اس کی انفورسمنٹ. تو وہ انیکٹمنٹ سے, کوڈیفیکیشن سے لے کر اس کی انفورسمنٹ تک انہوں نے اس کے اندر ایک چین پیدا کر دی. اس چین کے نتیجے میں اسٹیبلٹی بھی آ گئی, اور اس چین کے نتیجے میں ریاست جو ہے, جو بظاہر اب اس کے بارے میں مختلف ہیں, ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایکسٹریکٹیو اسٹیٹ تھی, ہاں, لیکن اگر ہم صرف گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور اوور آل کلونیلزم کو ٹچ نہ کریں, ابھی کلونیلزم بذات خود ایک بڑا ہی, ایک پوائنٹ دینا چاہوں جو میرا خیال ہے ہمارے جو سرکاری افسر کو تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کہ جو الہان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈسفنکشنل ہوتی ہے نا, اس کے امپلائیز کی تعداد بڑھتی ہے. سو فار ایگزامپل جب اکبر اپنی ہائٹ پہ تھا, جو کہ سب سے زیادہ مطلب افیکٹو سسٹم تھا, تو اکبر کی ہائٹ پہ جو منصب دار تھے وہ فار ایگزامپل کچھ ہزار تھے, لیکن جب اورنگزیب کے اینڈ پہ آئے تو وہ منصب دار اس سے 10 گنا ہو چکے تھے, اور جب انگریز آئے تو ان کے ایکویولنٹ آف منصب دار کم تھے, حالانکہ آبادی بڑھ چکی تھی. بالکل صحیح. اور جب ہم اب ہیں تو ہمارے ایکویولنٹ آف منصب دار پھر بڑھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. سو ایکچولی وہ امپلائیز جو اسٹیٹ کی گورننس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر اسٹیٹ ایفیشینٹ چل رہی ہو تو وہ بجائے بڑھنے کے کم ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور جسے ہم کہتے ہیں تھروئنگ ریسورسز ایٹ اے پرابلم, اگر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اگر آپ کو بڑھانی پڑ رہی ہے اسٹیٹ کی, یعنی اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کا سادہ سا لیسن یہ ہے کہ اسٹیٹ انیفیشینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ آپ کی جو اسٹیٹ کی گروتھ اور پاپولیشن کی گروتھ میں اگر اسٹیٹ کی کیپیسٹی کی, اسٹیٹ کی پریزنس جو ہے وہ ڈسپروپورشنیٹلی بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب جو ایگزسٹنگ ہے وہ انیفیشینٹ. بالکل ٹھیک. سو اگین وی وونٹ گو انٹو ڈیٹیل, جس طرح جتنی ڈیٹیل سے الہان صاحب نے آئی سی ایس کی ساری فارمیشن کی بات کی, کیسے ڈیولپ آئی, کیسے میرٹوکریسی اس میں آئی, اس میں انڈین سول سرونٹس بھی آئے, آئی پی ایس کا بھی انہوں نے بڑا اچھا ڈسکس کیا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو پیچھے ہم تھوڑی سی بھول رہے ہیں, انہوں نے کہا اس ریجن میں پرٹیکولرلی جو ملٹری اور سول گورنمنٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا تھا. جو ملٹری کمانڈرز ہوتے تھے وہی جو ہے وہ رولرز ہوتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ برٹش نے یہاں آگے, چونکہ ان کے اپنے کنٹری میں یہی سسٹم تھا کہ ایک سول بیوروکریسی تھی اور ایک ملٹری بیوروکریسی تھی,
تو انہوں نے سیپریٹ کیا اور کسی حد تک انہوں نے ملٹری جو سسٹم تھا پیرا ملٹری فورسز اور جو آرمڈ فورسز ہیں وہ جب ڈسٹرکٹس میں جا کے ایکشن کرتی تھیں تو وہ سول ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی تھیں. سو انہوں نے کہا کہ برٹش نے اس ریجن کو ایک جو نئی چیز دی وہ بھی دیٹ واز آلسو اے ویری گڈ کنٹریبیوشن کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ دس از آلسو اے پاسبلٹی. اچھا اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد, اس سے پیچھے ہم ذرا تھوڑا اس کا کرٹیکل جائزہ بھی لیں گے اس کتاب کے حوالے سے جو کچھ کرٹیک بھی آتی ہے. سو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھی وہی سسٹم انہیرٹ کیا جو میری نظر میں ان کا مین تھیسس اس کے بعد کا ہے. انہوں نے 50s کی بات کی پرٹیکولرلی, وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں میں بھول رہا ہوں, گورننس کارپوریشن, وہ جس میں گورننس کارپوریشن جس میں کچھ ملٹری کے لوگ تھے اور کچھ سول بیوروکریسی کے تھے, اور ان کا تھیسس ہے کہ جب بات سٹارٹ ہوئی تو اس وقت تو پولیٹیشینز ان کمانڈ تھے, تو 1952 آنورڈ جو ہے وہ کمانڈ جو ہے وہ نکل کے گورننس کارپوریشن کے پاس چلی گئی اور اس کے بعد مارشل لا آ گیا. اچھا اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آگے چلتے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اوور دا ٹائم جو برٹش نے ہمیں سسٹم ہینڈ اوور کیا تھا ہی از اے بگ فین آف دیٹ سسٹم, جو مجھے سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے کافی ساری ڈیٹیریوریشن کی ہے. اس ڈیٹیریوریشن کے پروسیس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں, اور ڈو یو ایگری کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس بک میں کہ وہ فین بھی ہیں اس برٹش سسٹم کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسٹورشنز کی ہیں, ڈیٹیریوریٹ کیا ہے, اور اس سے یہ جو ہماری اسٹیٹ میں ابھی ڈس فنکشنالٹیز آئی ہیں وہ اس سسٹم کے ساتھ ہم نے رانگلی جو ہے نا وہ پلے کیا ہے, اس کے ساتھ اس کو ہم نے منوور کیا, مینیپولیٹ کیا, اور اس سے جو ہے پولیٹیشینز کی انفلوئنس بڑھا, اور جو انفلوئنشل لوگ ہیں انہوں نے اسٹیٹ کے ڈیسیژن میکنگ میں ان کا انفلوئنس بڑھا ہے. ہاں جی, ایک تو وہ بات آپ نے جو کی جو میرے لیے بڑا نئی انسائٹ تھی, وہ انسائٹ یہ تھی کہ وہ ہم جب گنتے ہیں نا تو ہم 47 سے 58 نا کٹھا گن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ 47 سے ایکچولی 53 ہے, سو 47 سے 53 تک تو دیر واز واٹ آ فنکشنل ڈیموکریسی وہ کوڈ لک لائک, تو ہم اس کو کیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں اور جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں وہ اس کو انفورس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ پروجیکٹ صرف جو ہے نا 6 سال چلا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو آگے ہم جب اعلان کی جو ریسرچ کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ میں نے کام دیکھی ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ گورنمنٹ کی رپورٹس کوٹ کی ہیں, جو انہوں نے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر سے انہوں نے ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں, اور اس میں کیبنٹ کی منٹس ہیں, اس میں گورننس کے لیٹرز ہیں بڑے اچھے جو وہ ڈائریکٹ فرسٹ یا پرائمری ریفرنسنگ ہے. تو وہ یہ ہے کہ 6 سال تو جو ڈریم ویسٹ فیلین ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی پروجیکٹ تھا وہ چلا, جو کہ نہیں چلا کیونکہ ہمارے جو ایلیٹ تھی اسپیشلی پولیٹیشین وہ شارٹ سائٹڈ تھے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انہوں نے وہ ساری ہمیں اسٹوری پتہ ہے. پھر 53 میں ایک گورننس کارپوریشن ایمرج کی. وہ گورننس کارپوریشن وہ تھی کہ جس نے یہ کہا, جن کے پاس کیپیسٹی موجود تھی اور کچھ ایمبیشن بھی کافی تھا, اور ان کو اوپر سے بیرونی مدد بھی مل گئی, امریکہ کی سپورٹ بھی مل گئی, اور وہ پھر گورننس کے پروجیکٹ پہ چلی جو 53 سے 69 تک چلا. اب وہ آگے وہ فیل یا ڈس فنکشنل کیوں ہوا, اس کے لیے وہ 3 ریزنز ہیں. وہ پہلی ریزن یہ دیتے ہیں کہ جو لیڈرشپ تھی اس کی مورل اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی جو تھی وہ نیچے چلی. بالکل ٹھیک ہے, یہ پہلا لفظ کہتے ہیں مورل اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی. وہ کہتے ہیں جی مورل اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی, اور وہ کہتے ہیں جی نہ ان کے اندر یہ انہوں نے سمجھا کہ ان کو مورل لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے, اور نہ ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ انٹلیکچولی اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ اپنی خود کام کر سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور یہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ 60s کا دور ہمارا بڑا سنہری دور تھا, اس کی ساری پالیسی میکنگ تو باہر سے آ ہوئی تھی, اور ہم نے بعد میں اس کو ہارورڈ ایڈوائزری گروپ آیا. یہ پہلی ہے مورل اینڈ انٹلیکچوئل کیپیسٹی. دوسری بات انہوں نے کہا ہے جو گورننس کارپوریشن تھی اس نے انہیرنٹلی پھر کولیوژن کر لیا, یعنی جن مسائل کے حل کے لیے وہ علیحدہ ہوئی تھی وہ پھر اسی کولیوژن میں چلی گئی, اور انہوں نے اس کولیوژن کے نتیجے میں پھر اپنا جو ہے نا وہ. اور تیسرا انہوں نے کہا جی کہ چونکہ جب ان کا رائز ہوا, ان کے رائز کے پھر ریئیکشن ہوا, اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں 69 میں 73 میں 99 میں جو بچی کچی گورننس کارپوریشن تھی وہ بھی سو جو گورننس کارپوریشن اویلیبل تھی وہ بھی
جو ایگزسٹنگ گورننس تھی اس سے بہتر تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں وہ آلٹروازم اور وہ کیپیسٹی نہیں تھی جو پرانی گورننس کارپوریشن میں ہوتی تھی، جس کو وہ یاد کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے پاور گیمز شروع کر دی تو یہ انہوں نے. اب دوسرا یہ ہے کہ برٹش کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باقی باتوں کے علاوہ ہم کبھی تو سنہرا دور یاد کرتے ہیں کہ جی وہ فلانا سنہرا دور تھا، لیکن گورننس میں ہمارے پاس میں کوئی سنہرا دور نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو بچا کچھ سنہرا دور ہے وہ بنتا 1857 ٹو 1947 ہے. تو وہی اب ٹچ سٹین ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں دو سوال بڑے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایک بیرونی امپائر کے ایک کالونی کے اندر گورننس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی سیلف گورننس سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یہ کمپیریزن کیسے جسٹیفائڈ ہوگا اینالیٹیکلی؟ یہ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ کلونیلزم کو ریجیکٹ کریں، کبھی ہم کہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو کیا پیرامیٹر ہوں گے جس میں ہم اس کلونیلزم کو اڈاپٹ کریں گے اور کچھ کو کس کو ریجیکٹ کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں ظاہر سبق جو سیکھنا پڑے گا وہ تو انہی فنکشنل ڈیموکریسی سے سیکھنا پڑے گا جو یورپ کی ہیں سبق، کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایوالو کیا. مطلب جب 1910 میں لارڈ جارج وغیرہ وہ ہاؤس آف لارڈس کی پاور کم کر رہے تھے تو ادھر انہوں نے یہ ڈسکشن مجھے نہیں پتا کی ہوگی کہ یہ ہماری اتنی عظیم مملکت تھی اور اب ہم دیکھیں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب وہ 47-48 میں دوبارہ اس کی پاور کم کرے تو پاور وہ کم کرتے چلے گئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی پاورز کو ڈیوالو بھی کرتے گئے اور وہ سارا کچھ گئے. اس میں جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے ایکسپیریمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے. ہاں بالکل کرتی ہے. تو اب اس میں سے آخر میں ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا؟ اس پہ آتے ہیں. ہاں لیکن اس سے میرا ایک انٹرسٹنگ اس پہ جو مجھے بات پسند آئی ہے، میرا خیال ہے اتنا جیسے آپ نے کہا نا کہ جس انہوں نے باریک بینی سے جا کے گورنمنٹ کی رپورٹس نکالی ہیں، سٹارٹ میں انہوں نے اپنی ریسرچ میتھڈالوجی بھی بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے جو ریسرچرز کے لیے میرا خیال ہے جو کوالٹیٹیو ریسرچ لوگ کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کانٹینٹ انالیسس کے لیے بڑا اچھا انہوں نے سٹارٹ کے چیپٹرز میں ایز اے ریسرچر اپنی میتھڈالوجی بھی اوپنلی ڈسکس کی ہوئی ہے. سو اگین انہوں نے سارے جو ہے وہ محرکات کا جائزہ لیا اور اس میں ایک انہوں نے جو بڑی ڈیٹیل سے جو بات کی اس نے کرٹیکل کویسچن ہے کہ پاکستان کی سول سروس میں کیسا ڈکے آیا. تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اگر آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو روشنی ڈالنا. نہیں میرے لیے مشکل نہیں ہے اس پہ روشنی ڈالنا. میں اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اس میں نوانس یہ ہے کہ آپ اس کو آئسولیشن میں دیکھنے کی بجائے نا اس کو پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ڈکے ہے کیا وہ باقی ڈکے سے علیحدہ ہے؟ تو اگر باقی ڈکے نہیں آیا اور اس میں ڈکے آیا تو اس کا مطلب ہے یہ ڈسپرپورشنیٹ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ڈکے کہیں گے تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ جو ہم پرانے سائیکالوجی کے ہیں تو ہائنڈ سائڈ میں ہر چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پرانی رپورٹیں پڑھیں فار ایگزامپل 1860 میں جو ٹارچر کمیشن پہلا تھا اور پھر 1920 میں دوسرا تھا، ان سب نے بھی پولیس کے وہی مسائل بتائے جو آج بتاتے ہیں. اچھا 1970 میں جو مٹھا کمیشن تھا، 1960 میں جو جی احمد کی کمیٹی تھی انہوں نے بھی سیکریٹریٹ کے وہی مسائل بتائے جو آج بتاتے ہیں. تو یہ کمپیریزن بھی ذرا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی کا ڈکے جو ہے نا وہ اس کے کچھ بڑے امپورٹنٹ پیرامیٹر جو موجود ہیں. مثلا پہلا جو ہے وہ تو ہم نے خود کیا، وہ یہ تھا کہ 1947-48 میں جب گورنمنٹ بنی تو سب سے پہلا کام گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے سرکاری افسروں کی تنخواہ کم کر دی. اور یہ پہلی کمیشن تھا نا جس کا اس نے ذکر کیا ہے، اس نے کہا کہ ہمیں تو پاگل لوگ چاہیے ہی نہیں. تو منیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ تنخواہ یعنی دنیا میں تنخواہیں بڑھتی نہیں ہیں لیکن کم نہیں ہوتی کبھی. مطلب کبھی ایون کارپوریشنز کی تنخواہیں بھی کم نہیں ہوتی یا کم ہی کر دے. جب یہ آیا اور یہ بڑی نئی بات تھی کہ انہوں نے پکڑ کے تنخواہ کم کر دی. تو جب انہوں نے تنخواہ کم کر دی تو آپ نے خود بخود دیکھنا شروع کر دیا. میرے خیال میں ہمارا جو ڈکے ہے اس کی دو تین ایک جو بڑی جلدی بتاؤں گا دو تین ہے. اس کی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود نظر آتا ہے کہ ہم اس لیول کی لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر رہے جس لیول کی لیڈرشپ پہلے پرووائڈ کی جاتی تھی پروفیشنل کیپیسٹی. ٹھیک ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں نہ چاہتے ہوئے، وہ انڈیا کی مثال دیتا ہوں.
انڈیا میں اس ٹائم پہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ پولیس آفسر ہیں. وہ کافی پاکستان کے لیے تو کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں، لیکن میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیس آفسر اتنے دنیا کے دوسرے بڑی آبادی اور اتنے بڑے ملک کا نیشنل سیکیورٹی کو ایڈوائز کر رہے ہیں. اگر ہم باقی ڈسکشن چھوڑ بھی ہیں تو کیا ہمارے کسی افسر میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ ایڈوائز ہی کر سکے؟ اگر ہو بھی تو کیا اسے کرنے دی جائے لیکن گی؟ یہ ہے کہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں، ہمیں یہ بھی تو پتہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے وہ اس ٹائم پہ ان کا ڈپلومیٹ ہے، ڈپلومیٹ. وہ خاتون بھی پہلے فارن سیکرٹری رہی ہوئی ہاں تھیں، لیکن جو فارن منسٹر ہے منسٹر ہے. سو پولیٹیکل وہ ایک ڈپلومیٹ ہے. اس کے علاوہ جو مودی کا وہ آفس رن کرتے ہیں 2-3 لوگ ہیں، ایک سکسینہ ہے اور 1-2 لوگ ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو کے ہیں، وہ پورے انڈیا کو رن کر رہے ہیں اور ایڈمنسٹریٹولی رن کر رہے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور ہے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ اندر ہیں یا باہر ہیں، یہ ایک کنٹینشن. یہ بھی نا یہ بڑا ڈسپیوٹیڈ ٹاپک ہے جو کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا انڈین سول سروس ہم سے آگے نکل گئی ہے، تو میرا خیال ہے وہ بھی بڑا ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے. اس کے اوپر بھی بے شمار کر رہے تھے. اس نے اپنی جو کتاب ہے پولیٹیکل آرڈر اینڈ ڈکے میں، اس میں جو اس نے کہانیاں سنائی ہیں انڈین بیوروکریسی کی جو ہے نا، اور آج بھی ہیں. تو یہ انڈیا کی اگر کوئی تھوڑی بہت ہم سے گروتھ کوئی زیادہ ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انڈین سول سروس کا اس میں کوئی کردار ہے. بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا سب کو، ادھر ہمارے جونیئر کلیگ بھی بیٹھے کہ وہ میں اگلے دن کتاب پڑھا تھا، ایک بیوروکریٹ کی کتاب تھی انگلش انڈین کی، اس کا نام ہے انگلش آگسٹ. اچھا، وہ بڑے اعلیٰ ناول ہے. وہ ایک انڈر ٹریننگ سول سرونٹ کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سارا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں کوئی اتنا امپریس نہیں وہ ہوں بھی ایسے انڈین سول سروس. ہاں وہ بھی ایسے. اچھا نہیں ہو اس کے جو ہے وہ میں ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں، پھر تھوڑی ہماری آڈینس سے ہم ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ سارا جو تھیسز ہے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جو ایک مین ان کے خلاف ایک کرٹیک بھی آتی ہے. اور اگر ہم ولیم ڈالرمپل کی بک بھی کسی دن ہم نے انارکی بھی ڈسکس کرنی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس طرح کے اور کام دیکھیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بنگال سے پرٹیکولرلی اس نے جتنی چیزیں اٹھائیں کہ کیا خوشحالی تھی، کیا پراسپیرٹی، اس کے بعد فیمنز آئے، اس کے بعد بروٹیلٹی کیا ہوئی وہاں پہ، جو ہے ایکسٹریکشن کیسے ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے، میں نہیں کرتا لیکن آئی ہرڈ اور پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلونیل اپالوجسٹ والا ان کا تھیسز ہے، کہ یہ جو ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلونیل اگر نہ آتے اور وہ وائٹ ریس نہ آتی تو وہ ان کا آنا ہمارے لیے اچھا تھا، اور جہاں جہاں بھی گئے وہ پرابیبلی انہوں نے جا کے کوئی اچھائی کی، اور ان کی اچھائی کے بغیر شاید جو ہے وہ آج کا سسٹم ایسا ایوالو نہ ہوا ہوتا. جو ریزن جو ہیں وہ برٹن کے اندر لوگ دیتے ہیں، بہت سارے بعد میں کلونیل اپالوجسٹ پیدا ہوئے، انہوں نے بہت کچھ لکھا اس پہ، اور انہوں نے اس کی ریشنل دی کہ بھئی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی نظام نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا، گورننس نہیں تھی، اور ہم نے جا کے وہاں پہ گورننس امپروو کی جس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں. تو لہٰذا ہمارا کام جو ہے وہ تو بڑا اچھائی والا کام ہے، اس میں آپ ایسے ہی ہمارے اوپر جو ہے الزامات لگاتے ہیں. سو ان کے اس تھیسس سارے کو اگر ہم اکیڈیمکلی دیکھیں تو کیا ہم ان کو لیبل کر سکتے ہیں کلونیل اپالوجسٹ؟ ہارش کویسچن ہے، الہان صاحب اچھا ہے آج آئے ہوئے نہیں ہیں. سو اس کے بعد ہم باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو آپ بتائیں ول یو لیبل دیکھیں کلونیل اپالوجسٹ؟ ڈالرمپل کے ساتھ آپ ششی تھرور کو بھی شامل کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں جو انالیسس چاہیے نا وہ ہے کاؤنٹر فیکچوئل کا انالیسس. کاؤنٹر فیکچوئل کا انالیسس یہ اتنا ریگرس چاہیے. میں ان کو اپالوجسٹ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس فارم میں یہاں پہ اس ورک میں وہ ریگر نظر نہیں آ رہا جو شاید اس کی اسکوپ سے باہر ہوتا، کہ جب آپ اس کو نکالیں اور باقاعدہ پلاٹ کریں ود برٹش امپائر، وداؤٹ برٹش امپائر، اور پھر پلاٹ کر کے یہ ثابت کر دیں کہ یہ برٹش امپائر سے اگر یہ نہ ہوتی تو یہ ادھر جا رہا ہوتا، پھر ادھر سے ادھر جاتا، پھر ادھر سے ادھر جاتا. وہ بڑا ریگرس کام ہوتا یا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے. ہم تو اس سے سوال اس کا شروع 1857 یا 1707 سے نہیں ہوا، سوال تو شروع ہے 1947 سے. اب 1947 میں جو ہمیں مل گیا تھا، اب دوسری مثال لے لیں نا، ملیشیا ہے. ملیشیا بھی تو کالونی تھی، ٹھیک ہے. سنگاپور ہے جس کو یہ بیوروکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں، ہانگ کانگ ہے، انڈونیزیا ہے. تو اب ملیشیا مطلب ترکی سے ہم کمپیئر نہیں کرتے، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، اس نے اپنے آپ کو سرٹ کیا، اوپر گئے نیچے گئے.
لیکن جب ہم ملیشیا سے کرتے ہیں اگین برٹش کالونی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی پرابلم رہے لیکن ان کا پاتھ کیا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن شاید ویسے تو ریلیونٹ ہے لیکن آپ کی گورننس تو آپ نے جو ملا ہے وہیں سے شروع کرنی تھی. آپ کو ملا تو آپ کلونیل اپالوجسٹ نہیں کہتے ہیں, آپٹیمسٹ کہہ لیں. میں انہیں اپالوجسٹ نہیں کہتا, میں صرف ان کے یہ دیکھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو کانٹیکسٹ ہے نا وہ اس پہ کام بہت ضروری ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں جس میں وہ چیز افیکٹو تھی نا اس کا کانٹیکسٹ بڑا فرق ہے ہم سے. تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اور اس پہ کویسچن جو ہے ہاں, اس اور پہ یہ انہوں نے ریسرچ کہا بہت ہے, زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سے کانورسیشن بڑھے گی. اور جو ان کی انسائٹس ہیں پھر اس میں دیکھیں ایک برابر تھیسس ہوتا ہے, ایک انسائٹ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک آخری انسائٹ بتا دوں, اس کے بعد بہت اچھے ہمارے پڑھے لکھے لوگ تشریف رکھتے ہیں چاہیں گے وہ بات کریں. وہ مسئلہ ایک ان کی انسائٹ ہے which kept me thinking and I went to some philosophical work, وہ ہے ڈفرینس بٹوین لا اینڈ جسٹس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کانٹیننٹل بیوروکریٹک امپائر ہے اس میں جسٹس کی بڑی مطلب جسٹس کا بڑا شور ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جہانگیر جو تھا اس نے گھنٹی لگائی ہوئی تھی اور پرانے لوگ بھی تھے اور یہ تھا, اس میں وہ کہتے تھے ہم انصاف کرتے ہیں, اس میں انصاف کا بڑا زور تھا. لیکن آؤٹ کم پہ زور تھا. ہاں لیکن جنرلی یہ پروسیس ایک اورینٹڈ ماحول ایسا تھا کہ انصاف ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اور جو برٹش امپائر تھی یا جو امپائر تھی انسٹیٹیوشنل والی, وہ اس کا زور لاز پہ تھا, پروسیس کے اوپر تھا. ہاں بیسیکلی لا پہ تھا. بالکل ٹھیک. تو اب جسٹس اور لا میں جب ہمارے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم جسٹس میٹ آؤٹ کریں گے, اور اس جسٹس میں وہ پروسیس کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے. وہ جاتے ہیں لوگوں کو ڈول آؤٹ کرتے ہیں, پیٹرنیج ڈول آؤٹ کرتے ہیں, اس میں سزائیں ہوتی ہیں, کبھی سخت سزائیں ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آف جسٹس ہے نا وہ بڑا ایک آئیڈیل, اگین وہ بھی آربیٹریری اور ایموشنل ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بہت نقصان پہنچایا ہماری ایکچولی سینس آف جسٹس, جو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو وچ مینس پنشمنٹ. یعنی ہمارے ہاں جسٹس از ایکول ٹو ہیڈز شوڈ رول. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور لاز آر بیسیکلی ورک آف اے ٹالرنس اینڈ اے ویری پیشنٹ سوسائٹی. تو باقی جو کنکلوژن ہے وہ میں اینڈ پہ بس یہ کرتا ہوں, جو کنکلوژن ان کا یہ ہے کہ یہ 2-3 جنریشن کا کام ہوتا ہے, یہ جلدی والا کام نہیں ہے. ہمیں اتنا صبر نہیں ہے, ہم جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم سے یہ ہونا کوئی. بالکل ٹھیک ہے. ہم تھوڑا نا آڈینس کی طرف آتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ لوگ کوئی کویشچن ریز کرنا چاہیں, کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں نے جتنا ہم بولیں ہیں اتنا نہیں بولنا, اس سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے. بڑی مہربانی, ویری انسائٹفل ڈسکشن, اور لطف آیا گفتگو سن کے. 2-3 بڑے بریف کامنٹس میں دینا پسند کروں گا. ایک تو یہ کہ جو ڈکے کے اور وجوہات وغیرہ ڈسکس ہو رہی تھی, ان میں ایک چیز جو میرے خیال میں مسنگ تھی شاید وہ, اور عموماً بیوروکریٹس یہ کہتے ہیں, اور میرے خیال میں دس از سم تھنگ وچ از اوپن ٹو ڈبیٹ آلسو, وہ یہ 73 میں سیکورٹی آف سروس کا جو کانسیپٹ جب دیا گیا, جن لوگوں نے جو بیوروکریٹ 73 سے پہلے سرو کرتے رہے وہ سمجھتے ہیں کہ 73 سے پہلے والی بیوروکریسی دوسری تھی اور 73 کے بعد والی دوسری تھی. وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ڈیمارکیشن کر لیتے ہیں 73 والا یہ سٹیپ کو, اور وہ کہتے ہیں یہاں سے ڈکے شروع ہوا ہے پاکستان کا. وہ 58 والا مارشل لاء کو نہیں سمجھتے کہ ڈکے ہے ان کا. یہ بیوروکریٹ سے بھی پیچھے وہ جو 53 والی گورننس کارپوریشن کی بات کرتے ہیں, گورننس کارپوریشن کے وہ بینیفیشری تھے نا, وہ تو بینیفیشری, اس کو تو وہ ڈکے نہیں وہ سسٹم ٹھیک تھا. اصل سسٹم پاکستان میں جو خراب ہونا شروع ہوا ہے یہ بیوروکریٹ کا پوائنٹ آف ویو, وہ یہ ہے کہ 73 میں, کیونکہ ان کے نزدیک, اور کچھ حد تک بات ٹھیک بھی ہے, کہ پہلے وہ سول سرونٹ تھے, بعد میں وہ لوگ جو رولنگ پارٹی کے پرسنل سرونٹس بن گئے وہ لوگ اوپر آ گئے, اور ایک نیوٹرل اور ایک انڈیپینڈنٹ سول سرونٹ کا کانسیپٹ جو برٹش دے کر گیا تھا وہ 73 کے بعد ختم ہو گیا. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن. دوسرا یہ جو آپ نے گورننس کارپوریشن والا ذکر کیا, 52 اور 53 والی بات کی, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں 47 سے 52 والے پیریڈ میں تو بہت سے بیوروکریٹ ایسے تھے لائک چودھری محمد علی یا ملک غلام محمد وغیرہ جو کہ بڑی کی پوزیشنز پہ تھے اس وقت, اور اس وقت کی جو وجوہات ہیں ان کا اوپر آنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر فیڈرل لیول پہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہے تھے بیسیکلی, اور جس کی وجہ سے بیوروکریسی جو ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوتی رہی, اور وہ ایک پولیٹیکل مسٹیک تھی میرے خیال. جو ابھی ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان کی فسکل پوزیشن اوور دا ٹائم ہوئی ہے کہ ہمارا سیلری اور نان سیلری جو بجٹ ہے, سیلری بجٹ از نیئر 80% ناؤ,
اور نان سیلریز 20%, جو O&M کا بجٹ ہم جس کو کہتے ہیں نا. ہاں جی. سو سروس ڈلیوری جو ہے اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں کہ جو آپ کہہ رہے تھے سیلریز اور ایڈمنسٹریشن کے کیا ایکسپینڈیچر تھے, تو ہمارے فسکلی جو ہے وہ ہیوج ایکسپینڈیچر اب سیلریز کا ہے, جس کے نتیجے میں پینشن کے ایکسپینڈیچر. السلام علیکم جی, میرا نام طلحہ ہے, میں قائد اعظم یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں, آیا میں. یہ بک میں نے کیونکہ نہیں پڑھی اس لیے میں کہ ہسٹوریکلی اکبر کے دور میں اور اورنگزیب کی مغل ایرا کی آپ نے بات کی کہ جب ایفیشنسی کم ہو گئی تو اسٹیٹ کا سائز بڑھ گیا. تو ان کے انسائٹس کے مطابق کیا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کا سائز یعنی اسٹیٹ کی پریزنس ریڈیوس کر دی جائے تو اوور آل ملک کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ یہی چیز شاید اکانومی میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے کہ ایک پائٹ کے ریسرچر ہیں شاہد محبوب, تو انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ابھی پبلک سیکٹر کا جو پریزنس ہے اکانومی میں وہ 70% کے قریب, اور اس کی وجہ سے پھر وہ ڈیٹ کیپٹل کا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ کیپٹل وجود میں آیا ہوا ہے, وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا. کراؤڈنگ آؤٹ بھی شاید اس کو یہ نا اصل میں وہ میرا نہیں خیال کہ اس نے اس کویسچن جو آپ کا ہے نا کہ لارجر اسٹیٹ ورسز اسمالر اسٹیٹ, اس نے ایک فیکچوئل پوزیشن بتائی ہے. لیکن ہاں اس میں ایک پوائنٹ ہے اگر آپ اجازت دیں, وہ ہے کوالٹی آف سروسز. سو فار ایگزامپل انہوں نے رنجیت سنگھ کو بھی کوٹ کیا کہ رنجیت سنگھ جب اپنی پیک پہ تھا اور رنجیت سنگھ جب مطلب when he died اور اس کے پریڈیسیسر آئے اس وقت وہ بڑھ چکی تھی اس کی. تو اب اس میں جو اس کو بلکہ ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ جوں ان کا اقتدار کمزور ہوتا تھا نا ویسے ان کو زیادہ لوگوں کو پیٹرنیج دینی پڑتی تھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کو 1000 لوگوں سے آپ کا کام چل رہا ہے تو اب آپ کو زیادہ کینڈیڈیٹس آ جائیں کیونکہ آپ کا کنٹرول تو ویک ہے. تو یہ ضرور ہے کہ آپ کا کنٹرول میں جو کوالٹی تھی آپ کی گورننس کی وہ ویک ہونے میں بہت بڑا رول اس کیپیسٹی کا تھا, اور ظاہر ہے اس میں سسٹم کی لیکن وہ جو بنیادی سوال ہے نا آپ کا وہ اس کو نہیں ایڈریس کر رہے کہ سائز آف دا اسٹیٹ کا اسٹیٹ کی پرفارمنس سے, وہ میرے خیال میں ان کا اس سبجیکٹ اس طرح سے نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے اس کو, وہ ول ٹیکل دس سبجیکٹ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم. وہ ہمارا ارادہ تھا کہ وہ ایک بک ہے کسی وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے, انٹرپرینیوریل اسٹیٹ, میریانا میزوکیٹو کی. تو میں بھی کسی ایک ایونٹ پہ ہم ذرا اس کو رکھ کے ان کے اس کویسچن کے اوپر بھی ایڈریس کرتے ہیں جو اسٹیٹ کا سائز یا وٹ میٹرز جو ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی بڑی ڈبیٹ اور بڑا لٹریچر آیا, دونوں سائڈوں پہ لٹریچر ہے اسٹیٹ کے سائز کے اوپر. لیکن الٹیمیٹلی بہت سارا جو ابھی کنورج چیزیں ہو رہی ہیں وہ اسٹیٹ کے سائز کی بجائے اسٹیٹ کی کوالٹی پہ بات آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, ٹھیک ہے, اس کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے. بڑی اسٹیٹ اب چائنا کی ہے تو ریلیٹیولی میریٹوکریسی کوالٹی ان کا انٹرنل گورننس کی بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو بہت کنٹریز ہیں جن کی اسٹیٹ کا سائز ان سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں پرفارم کر پا رہے. سو کہیں پر تو لہٰذا اسٹیٹ کے سائز جو ہے وہ اس سے زیادہ, ول ٹاک اباؤٹ اٹ کسی وقت جو ہے نا, اس کو ہم ذرا اس سے اسٹارٹ کریں گے انٹرپرینیوریل اسٹیٹ سے, اور ہم اس کویسچن کو ہم اکثر اس پہ میں لیکچر کرتا ہوتا ہوں اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنس کے اوپر, تو میں بھی ہم اس جب بک کی بات کریں گے دین ول ڈسکس اٹ. اور جی سر آپ آپ نے فرمایا کہ جو رائٹر ہے ان کا انٹرسٹ کالونیل دور کی طرف ہے, یعنی ان کی زندگی اس سائڈ میں شاید وہ دور زیادہ بہتر تھا. میری پرسنل آبزرویشن اس سلسلے میں کچھ اسی طرح کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں جب یونائٹیڈ انڈیا تھا اس وقت اگر انگریزوں نے پینیٹریٹ کیا تو ڈیفینیٹلی کوئی ویکیوم تھا, کہیں لوگوں کو شکایت تھی تو تبھی انہوں نے آگے لے کے اور آگے چلے. اور اس کی بہترین مثال ملتی ہے 1956 کی جو جنگ آزادی ہے. جنگ آزادی میں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ تھا جو انگریزوں کے خلاف تھا, لیکن باقی بہت سے لوگوں نے مل کے اس کو ختم بھی کیا, اور اس میں اس خطے کے بہت سے لوگ شامل تھے. اس کے بعد یعنی اس ایریا نے ترقی کی, آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی, روڈز, نہریں, سارا سسٹم بنا. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, اپنے بزرگوں سے اس ریفرنس سے میں بات کرتا ہوں, وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سسٹم کی بات کر رہے تھے, جوڈیشل سسٹم, انصاف کا سسٹم, داد رسی پوری ایڈمنسٹریشن کی لیول تک, کہ وہ آج سے ہمیشہ بہتر تھی. یعنی آج بھی اگر ہم 47 کی بات کرتے ہیں تو اس سے 40 تک لے لیجیے گا, اس کے بعد پولیٹیکل ریزنز آ گئی تھی کہ وہ دور آج سے بہتر تھا. اس سلسلے میں انڈیا پاکستان سارے لوگ متفق ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں دبئی تھا تو انڈیا میں بہت سے لوگ جمع تھے, اور اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ آزادی کے بعد ہم نے کیا کھویا کیا پایا.
یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اوور آل ایڈمنسٹریشن کی حد تک یہ شکوہ آج بھی قائم ہے کہ شاید ہم نے اپنے سسٹم کو دونوں ملکوں نے امپروو نہیں کیا اور عوام کی حالت بہت بری ہے، بہتر نہیں ہے اس دور سے جو کالونیل دور. دیکھیے اس میں جو بری اور اچھی ہے نا وہ تو فار ایگزامپل اگین مقصد سوری میں یہی کہوں گا، مقصد یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، سسٹم امپروو ہو رہا ہے. ہاں جی ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے ہم دیکھیں کر سکتے ہیں، ایک اور لیکن وہ ڈکلائن ہے، ہاں جی امپروومنٹ نہیں ہے. ایک اور چیز ہے جسے ایک اور میجر ہے بہت بڑا پروگرس کا، وہ ہوا ہے گروتھ آف مڈل کلاس. تو بہرحال ہماری مڈل کلاس پروپورشنیٹ سائز میں بہت زیادہ ہے جتنی 100 سال پہلے تھی. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 100 کی پائی میں کتنے لوگوں کو مڈل کلاس کا، کیونکہ مڈل کلاس ایک ایسی وہ اس میں کنورجنس بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تو میں پرسنل یہ کہوں گا کہ وی ہیو کم اے لانگ وے اور وی ہیو کم فار بیٹر. میں پرسنلی تو اس پہ کنونسڈ ہوں کہ ہماری امپروومنٹس ہیں بہت زیادہ. ہمارے سارے آپ اگر یہ دیکھیں جس چیز کو کہا جاتا ہے خوشحالی تو وہ، لیکن جتنا ہم میں پوٹینشیل تھا وہ شاید اس کو ہم اس پہ کریں. یہ تو ہو گئی پروگرس. جہاں پہ بات ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی وہ واقعی فرق ہے. مثلاً اس میں ڈیٹا ہے جو جوڈیشری کا چیپٹر ہے جسے گارڈینز کہا گیا ہے، اس میں 1894 کا بنگال کا ڈیٹا ہے ڈسپوزل کا. یعنی بنگال کے کورٹس میں لاکھوں کیس تھے. اس ہوا یہ کہ جب انہوں نے لٹیگیشن کھولی نا تو لوگوں نے تو پھر ہم یہ علاقہ لٹیگیٹس کا مشہور ہے کہ یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے لٹیگیشنز کے انبار لگا دیے، لیکن یہ سسٹم لٹیگیشن کے اندر بیٹھا نہیں. انہوں نے ڈیلیور اس طرح کیا کہ یہ کوئی فوری نہیں تھا لیکن لوگوں کو سسٹم پہ اوور آل ٹرسٹ تھا. یہ بات ہے. تو وہ فیکچولی اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو، کیونکہ ہائی کورٹ غالباً 1800 میرا خیال ہے 57-58 سے ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر سارے ریکارڈ یہ تھا کہ اس لٹیگیشن کی کوالٹی بڑی اچھی تھی. اس لٹیگیشن کے بعد جو وہ ہوتا تھا ڈیسیجن سے ان کی کوالٹی اچھی تھی. اب وہ کوالٹی اس حساب سے کم ہوئی ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں تو ڈیفینیٹلی ہم کافی مطلب اس کو سفر کیا جس میں پولیس کا بھی رول ہے. اور پر اگین وہ کمپیریزن میں، کیونکہ وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اسینشلی جو تھی نا وہ ایک رورل ڈسپنسیشن کی. یہ ہم آپس میں اپنی اکیڈمی میں بھی ڈسکس کریں. رورل ڈسپنسیشن کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ کوہیسو ہوتی ہے. اربن سینٹر جو تھے وہ سارے کے سارے پریزیڈنسی ٹاؤنز تھے. یعنی جو انگریزوں کے اربن سینٹر تھے وہاں پہ وہ قانون نہیں چلتے تھے جو ہمارے یہاں چلتے تھے. ہمارے یہاں اربن سینٹر اس طرح سے نہیں تھے، لاہور وغیرہ تھے لیکن اس طرح سے نہیں تھے. اب جو اربن مشرومنگ ہوئی اور جو مائگریشن ہوئی تو اب وہ اربن گورننس ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. جو ہمارے بزرگ باتیں کرتے ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا نا، وہ ایک رورل گورننس تھی جس میں لوگ پہلے سے کلینز میں آپس میں تھے. آپ کی کلیکٹیو ایکشن کی پاسبلٹی زیادہ تھی اس میں. مطلب آپ جائیں 10,000 بندوں سے، یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، یہ 10,000 بندوں سے اکٹھے کانورسیشن کر سکتے ہیں. آپ اسلام آباد میں 10,000 بندوں سے کانورسیشن نہیں کر سکتے. اس کے فورم دنیا نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو سسٹم تھا کلونیل وہ انہیرنٹلی ایک رورل سسٹم تھا اور وہ رورل جینیس کو ویسے سمجھ گئے تھے. لیکن اب ہمارا چیلنج ہے اربن جینیس کو سمجھیں. اور کراچی کا کیا کریں، یہ ہمارا چیلنج ہے. اور اس کے لیے وہ کوئی لیگیسی نہیں چھوڑ کے گئے کہ کراچی کا کیا کریں، یہ ہمیں خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا. میٹروپولیٹن گورننس جو ہے اس کا، جس کے نوید صاحب ماہر. اور جی جلدی سے کوئی تبصرہ کیجیے. جی جناب. کر سکتے ہیں، آئیڈیلائز بھی نہیں کر سکتے، ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے. پازیٹیوٹی ہے وہ ہے. اور دوسرا جو ڈیفیشنسی ان سسٹم چھوڑ کے گئے وہ بھی ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. اس کو اگر ہم سیمیگلو اور روبنسن کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ان کے تھیسس کو دیکھیں، میرا خیال ہے ہاں جی سیمیگلو نوید صاحب کو بڑا پسند ہے سیمیگلو. ہاں اس پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو ہم مطلب انسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں جو انسٹیٹیوشن میں جو ڈیفیشنسیز ہیں تو وہ ان کی یہ ٹائم سے آ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات. وہ تو جو ہمارا پسند ہے جس کا یہ کہہ رہے ہیں ڈارنس میگلو، وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہماری آج تک جو تباہی ہے اس کی بھی بنیادیں اسی کلونیل سسٹم رکھ کے گیا تھا. اینڈ دوز ور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز دیٹ دے اسٹیبلش، اور دے اسٹیبلش ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز جہاں پر انہوں نے اسٹے کرنا تھا. سو آسٹریلیا، یو ایس، نیوزی لینڈ ٹائپ کی کالونیز ورسز ہماری افریقہ میں یا ادھر یہاں پہ. سو دوز ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز
لیکن اس سے بیونڈ بھی اور بھی چیزیں آئی ہیں, بٹ اینی ہاؤ دیٹس اے کنٹروورشل اسٹل اس میں- سالو, وی نیڈ ٹو لرن ا لاٹ آن دس سبجیکٹ. اس میں جو لارجر کویشچن ہیں جو آپ تشریف رکھتے ہیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں, اور جو دیکھ رہے ہیں ابھی ویڈیو پہ دیکھیں گے, وہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریکنسائل ود ہسٹری. ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے نا, اس کے بارے میں کسی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اٹ از ایٹ وار ود ہسٹری. یہ تاریخ سے جنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم عظیم بھی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو بریکٹ کیا اپنے فیتھ کے ساتھ, پھر یہ کہا کہ ہم عظیم ہیں, پھر اب سمجھ نہیں لگتی کہ عظیم تھے تو 1000 سال رول کیوں نہیں کیا. اب وہ ایک فرسٹریشن ہے, اور یہ انہی کے رائٹر کا ایک جملہ ہے کہ دے آر ایٹ وار ود ہسٹری. تو نیشنز اینڈ سوسائٹیز اینڈ اسٹیٹ ہیو ٹو ریکنسائل دیئر ہسٹری. No nation is good, no nation is bad, nations are vibrant, human beings are inherently good people. ایوالو ہوتے ہیں. اور اس میں الہان کا جملہ اگین انسائٹ مجھے تو بڑا پسند ہے. انہوں نے پاکستان انڈیا کے بارے میں لکھا ہے کہ اسٹیٹس آر ناٹ ڈیفائنڈ بائی ہاؤ دے آر بورن, اسٹیٹس شوڈ بی ڈیفائنڈ بائی ہاؤ دے لیو. بالکل ٹھیک, اور ڈائی. ویری گڈ. سو اسٹیٹس آر ناٹ ڈیفائنڈ بائی ہاؤ دے آر بورن. سم ہاؤ ہم اسی ڈسکشن میں بار بار جاتے رہتے ہیں. ورنہ اب یورپ کو دیکھ لیجیے, آپ سارے IR پڑھتے ہیں, وہ جتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں بالکل ٹھیک. ایک دوسرے کے ساتھ, ایون برطانیہ کے اندر تو خون بہایا ہے. اور تو وہ اف دے وڈ ڈو کہ ہاؤ دے آر بورن 30 ایئر وار 100 ایئر وار, وہ تو کبھی بھی اپنی ہسٹری کے ساتھ ریکنسائل نہ کر سکتے. حضرت صاحب آپ لاسٹ کویسچن کریں. عمر صاحب سے ان کی کامنٹس مانگے آپ نے کہ سول سروسز کا ڈکے ہے, اس میں کا پروڈکٹیو ہے. میرا خیال ہے ایک تو بات بڑی جو عمر صاحب نے مینشن کی کہ ایک تو یہ اعلان کا جو آئی وڈ سے کہ بینگ ریسرچر جو ان کی آپ نے خاص بات بتائی وہ یہ کہ تھورو بریڈ پاکستانی ریسرچر ہیں. تو یہ جو اسٹارٹ میں چیپٹر آؤٹ لائن میں انہوں نے سارے جو سیگمنٹس ہیں ان سب کو انہوں نے مینشن کیا ہے. پولیٹیشینس کو, اس کے بعد دیوانز ہیں, پھر اس کے بعد جو آپ کی ملٹری ہے, پھر اس کے بعد بیوروکریسی ہے, جو سارے سیگمنٹ آف دا اسٹیٹ ہیں ان سب کو انہوں نے, جوڈیشری ہے, سب کو انہوں نے بہت اچھے انٹیلیجنٹلی اس کو کیا. ایک بات تو اس بک میں جو اچھی ہے وہ یہ کہ یہ سارے سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ بینگ اے تھورو بریڈ ریسرچر, پاکستانی ریسرچر, یہ اس کو فردر ڈیپ ڈاؤن سارے سیگمنٹس کو انڈیویجولی انویسٹیگیٹ کر کے, اور پھر الٹیمیٹلی جیسے عمر نے مینشن کیا تھا کہ جو اوور آل پورا ڈکے ہے اس کے ساتھ ہر ایک کا حصہ نکالنا چاہیے, اور ہر ایک کا کنٹریبیوشن نکال کے دین وی بی ایبل ٹو, بیکاز جتنی سوشل اسٹڈیز یا پارک اسٹڈیز یا اس ریلیٹڈ ان ٹاپکس کی جتنی بکس ہیں موسٹلی اس میں نا وہ پوری ایک مطلب 1947 سے اسٹارٹ کرتا ہے, اور ایک اسٹوری کی طرح سے نا اس کو وہ سب کو جن کی زیادہ شیئر ہے ان کو بھی باقیوں کے ساتھ اکویٹ کر دیتے ہیں. تو پرابلی جسٹ اے کامنٹ. یہ میں ایک کمنٹ اس کا بھی کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب کا پتہ نہیں اردو میں ترجمہ شائع ہوا ہے کہ نہیں. تو اگر اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہو تو وہ کوئی اتنی اچھی کتاب جو ہے نا اس کو پذیرائی نہ ملے. تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس طرح سے دوے ہمیں شاید پاکستان اسٹڈیز میں پڑھائی جاتی ہیں, تو یہ اس سے ذرا کانٹریری ویوز بھی ہیں اس بک کے اندر. تو وہ جیسے اردو کتابیں اٹھا لی جاتی ہیں تو یہ الہان صاحب کی کتاب بھی چانسز ہیں کہ یہ اٹھا لی جائے گی. اس میں میں اس کو میں شعر کی نظر کروں گا کہ وہ ایک شعر ہے, بھرم کھل جائے نا تیرے قامت کی درازی کا, اگر اس ترائے پیچو خم کا پیچو خم نکلے. بالکل صحیح. تو کافی ترائے پیچو خم ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں, ان کا جو پیچو خم ہے نا وہ اس پہ نکلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں گئے, ڈرتے ہم بھی نہیں گئے اس طرف. تو آپ لوگ خود پڑھیے گا اور اس کتاب کے بارے میں. تو ابھی ہم نیکسٹ عمر صاحب آپ بک جو ہے نا اناؤنس کریں. تو میں نے تو خرید بھی لی ہے ادھر سے ہی, تو میں نے پڑھنی ہے, ابھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, تو میرے لیے ایک 1 ویک ہے پڑھنے کے لیے. تو آپ بتائیں اس کتاب کے بارے میں, آپ نے تو پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی, نیکسٹ ویک ہم کیا ڈسکس کریں. ہاں جی, یہ مجھے اتنا میں نے یہ کتاب اس لیے پڑھی کہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہا ہے ڈیموکریسی پہ, اسپیشلی ویسٹرن ڈیموکریسی پہ. ڈیموکریسی کا ذکر بھی بہت ہے. تو 2 کتابیں پڑھی تھی, ایک این ایپل بم کی تھی, وہ زیادہ پرسنل تھی, بٹ یہ ریسرچر ہیں 2
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, ज़्यादा इनका काम साउथ अमेरिका में है, लेकिन उसको इन्होंने इन अ वे यूज़ किया है। और फिर इन्होंने ये लेटेस्ट ही है किताब, निस्बतन लेटेस्ट है, लिखी है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, 2018-19 में अब आई है। और इसमें डिस्कशन ये है कि अब मुल्कों की जो नुकसान है, डीके की बात हो रही है, वो बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है, और वो जो अंदर से डीके है वो कैसे आता है और उसके क्या ड्राइवर्स हैं, तो ये किताब वो डिस्कस करती है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। तो ये हम ज़रा जनरल नोयत की किताबें डिस्कस कर रहे हैं, और जिनका जो लोगों के लिए इंटरेस्ट भी पैदा करें, और उन सब्जेक्ट्स पे हों जो सब्जेक्ट तो आम हैं लेकिन उनकी ट्रीटमेंट जो है वो एक रिसर्च बेस्ड एनालिटिकल बेस्ड हो, रादर दैन के रेटरिक और इमोशंस पे। तो आप भी पढ़िए, जो आप लोग देख रहे हैं आप भी पढ़िए, अपने तबसरे भी भेजिए। और मैं सिर्फ इसमें ये भी अनाउंसमेंट करूँ कि हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिली है, तो हम इंशाल्लाह इस पे बहुत इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसे आप लोगों ने तजावीज़ दी कि राइटर्स को भी इनवाइट करेंगे, कुछ ये भी तजावीज़ थी कि हम मुख्तलिफ पैनलिस्ट को भी इनवाइट करें, फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी करें, वो भी हम मोस्ट उसके लिए रादर ईगर हैं। तो नेक्स्ट संडे का आप बता रहे थे, आपका कोई ट्रैवल का प्लान है, तो सैटरडे को ये रख लें फिर। सैटरडे को अगर जो रेगुलर हैं, नेक्स्ट वाले में जो है ना, इसलिए अनाउंस कर देते हैं, कुछ लोग रेगुलर आते हैं सैटरडे, तो हम सैटरडे को इसी टाइम पे 7 से 8 बजे जो है वो करेंगे। और उसके बाद हम संडेज वाला अपना सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। सो थैंक यू उमर साहब, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड आई थैंक एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ एटम कैंप, लर्नर्स रिपब्लिक एंड सईद बुक बैंक। और अगले हफ्ते जो है वो आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।